حدیث نمبر 19 کے حوالے سے سوال ہے کہ چونکہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، تو یہ وضاحت درکار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا، نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تدفین کتنے دن بعد ہوئی، اگر کچھ دن لیٹ ہوئی تو وجہ بیان کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا انتقال ہوا تو غسل میں آپ کے اہل بیت زیادہ شامل تھے، جن میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دو بیٹے فضل بن عباس اور قاسم بن عباس یہ شامل تھے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور نبی علیہ السلام کے غلام بھی شامل تھے۔ ان سب نے مل کر اللہ کے نبی کو غسل دیا۔ یعنی پہلے متردد تھے غسل کیسے دیا جائے، عام طور پہ میت کا لباس اتار لیا جاتا ہے، رہنا کیا جاتا ہے، پھر غسل دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اتاریں یا نہ اتاریں، تو اچانک ان سب پر ایک اونگ سی وارد ہوئی، اور اونگ میں کوئی شخص ان کو یعنی بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا لباس نہیں اتار، اور لباس کے اندر ہی آپ کو غسل دینا ہے۔ چنانچہ آپ کا لباس نہیں اتارا گیا۔ امیر المومن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک تولیہ نما کپڑا تھا، اور فضل بن عباس اور قاسم بن عباس اس پر پانی بہا رہے تھے، اور اس پانی سے اندر آپ کے لباس کے اندر ہاتھ ڈال کر اللہ کے پیغمبر کی جسم کو مل رہے تھے، اور ویسے آپ کی جسم پر بھی پورا پانی جو ہے وہ بہایا گیا، تاکہ بالکل ایک مکمل ایک طہارت اور صفائی حاصل ہو جائے۔ ویسے نبی علیہ السلام جب دنیا سے یعنی تشریف لے جانے کا وقت آیا اور آپ کی موت کا وقت قریب آیا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ 7 مشکیزیں علاوہ پانی کے بھرے ہوئے، ایسے مشکیزیں جن کے تسمے کو کھولا نہ گیا ہو، مانا اس میں کسی کا ہاتھ نہ پڑا ہو اور پانی گدلا نہ ہوا ہو، بلکہ پانی چشمے سے نکالا گیا ہو اور پورا وہ صاف ستھرا پانی مشکیزوں میں ہو، تو اس پانی سے آپ نے غسل فرمایا تھا۔ تو پھر آپ کا انتقال ہوا مسواک کر کے۔ اللہ کے نبی بڑی صفائی کا اور طہارت کا اور پاکیزگی کا خیال رکھا کرتے تھے، اور بالکل پاکیزہ ہو کر دنیا سے گئے تھے۔ وہ مرزا قادیانی کی طرح نہیں کہ جو باتھ روم میں گیا اور اس کے سوراخ میں گر کر اس کی موت واقع ہوئی اور نجاست سے بھرا ہوا۔ یہ نبی کا مقام نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو غسل دینے والے آپ کے اہل بیت اور آپ کا ایک غلام اور زید بن حارثہ کا بھی ذکر ہے، وہ بھی اس غسل میں شامل تھا۔ اور جہاں تک آپ کے جنازے کی امامت ہے، تو آپ کا جنازہ باجماعت نہیں پڑھا گیا، بلکہ ہر صحابی نے فردن فردن پڑھا۔ بعضوں نے مسجد میں پڑھ لیا، اور بعض اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میت موجود تھی، اور اس میں داخل ہو کر پڑھا، اور جنازہ آپ کا باجماعت نہیں ہوا۔ اس کا بعض علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس پر پورا عمل کرنے کا یہ واحد موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر جو ہے وہ رحمتیں اتارتا ہے۔ فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ جس طرح ملائکہ فردن فردن بھیجتے ہیں، اس طرح نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد فردن فردن ہر مسلمان نے، ہر صحابی نے آپ پر درود بھیجا یا آپ کا جنازہ پڑھا۔ تو یہ یعنی حکمت جو ہے وہ بیان ہوئی، واللہ تعالی عالم۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یعنی 2 دن کی تاخیر سے آپ کی تدفین ہوئی، تو اصل صحابہ کرام اس اہم مسئلے میں مصروف تھے جو اس دور کی اور ہر دور کی ضرورت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کا یا مسلم معاشرے کا ایک لمحہ بھی امارت کے بغیر نہ ہو۔ یعنی مسلمان جماعت کے ساتھ ہیں اور جماعت امارت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی فوت ہو گئے جن کی حیثیت ایک نبی کی بھی تھی اور امیر کی بھی تھی۔ یقیناً یہ صحابہ کا درد اور ان کی فکر تھی کہ ایک لمحہ یا دن کا ایک حصہ بھی امت مسلمہ یا صحابہ امیر کے بغیر نہ ہو۔ چنانچہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں صحابہ جمع ہوئے اگلی قیادت کے انتخاب کے لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا گیا، اور ان کے ہاتھ پر بھی صحابہ نے بیعت کی۔ تو پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ پیر کے جو دن باقی حصہ بچا تھا اس میں قیادت کے انتخاب میں وقت لگا، اور منگل کا دن جو تھا وہ ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، تاکہ آپ کی اس خلافت کو، امامت کو
بیعت کر کے سب تسلیم کر لیں، اور ایک دقیقہ بھی نہ ہو امت کا بغیر امیر کے رہنے کا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، اور جن صحابہ نے یہ اقدام کیا یقیناً ان کے دل و دماغ جو تھے وہ صحیح شرعی تربیت اور فکر سے آراستہ اور روشن تھے۔ اللہ نے ان کو توفیق دی اور اللہ کے فضل سے یہ سارے کام ہو گئے۔ کچھ لوگ تکفین کے یعنی مصروفیت میں لگے رہے، اور کچھ لوگ اس اہم مسئلے پر، تاکہ امت ایک لمحے کے لیے بھی امیر سے خالی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔